بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. سب سے پہلے میں وفاق کے پوزیشن ہولڈر طلبہ اور طالبات کے والدین، اساتذہ کرام، مدرسین اور محتمین کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وفاق المدارس کے اکابرین خصوصاً جناب قاری محمد حنیف صاحب اور ان کے معاونین، منتظمین اور سبھی کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک منفرد، منظم، پروقار، عظیم الشان، فقیر المثال اجتماع منعقد کیا. ہم سب اہل مدارس وفاق کے ممنون اور مشکور ہیں اور اس بے مثال قومی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مدارس کی اس یکجہتی کے بعد پوری قوم کی نظریں اس طرف لگی ہوئی ہے کہ کب ہماری دینی سیاسی قوتوں، مذہبی تنظیموں کا مضبوط اتحاد قائم ہوگا اور ملک کی تبدیل ہو جائے گی. انبیاء اور صفات وارث اولیاء کا یہ پرامن آئین اور قانون پابند لوگوں کا اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ تعلیم و تعلم میں مصروف رہنے دیا جائے، قومی دھارے سے باہر دھکیلنے اور دیوار سے لگانے کی پالیسی ترک کی جائے. ہمارا فکر چھوڑ کر فکر کیا جائے گھر میں بھوک سے ہلاک ہونے والے انسانوں کا، اور فکر کیا جائے ریمن ڈیمیج جیسے ہزاروں بے غیرت اور امریکہ کے جاسوسوں کا جنہوں نے پورے ملک کے نظام کو تہوارہ کر رکھا ہے. اگر حکومت نے اپنی پالیسی اور اپنا تھوڑا بدلا تو میں نے جیسے کہا کہ یہ صفا کے اور انبیاء کے وارث یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی دشمنی اللہ کا اعلان جنگ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے ان کی دشمنی سے بچیں، ان کی مخالفت سے بچیں اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ نہ کریں. اور اللہ کی طرف سے جو لاٹھی پڑنے والی ہے تم سے پہلے پڑ چکی ہے تو تم اس سے بچو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک قرارداد میرے سپرد کی گئی ہے. یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس ملک کی نظریاتی اساس اسلام ہے اور اسلام ہی اسے بچا سکتا ہے. لہذا حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک میں اسلامی تعلیمات اور قوانین کو نافذ کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور ملک کے آئین کا اہم ترین تقاضا بھی، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ملک میں انتہا پسندی کی تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں. اگر حکمران طبقہ اس مقصد وجود کی طرف واضح پیش قدمی کرے تو ملک اس وقت انتہا پسندی کی گرفت میں نہ ہوگا. لہذا وقت کا اہم تقاضا ہے کہ پورے خلوص اور نیکی کے ساتھ ملک میں نفاذ شریعت کے لیے اقدامات کیے جائیں. اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کو فعال بنا کر ان کی سفارشات اور فیصلوں کے مطابق ملکی قانون اور